खूबसूरत माहौल है। कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम। ए महबूब अलैहिस्सलाम, आपके रब की कसम, ए महबूब मुझे आपके रब की कसम, ये उतनी देर तक मोमिन नहीं हो सकते जितनी देर तक अपने हर मामले में आपका फ़ैसला तस्लीम नहीं कर लेते, आपकी रज़ा को हासिल नहीं कर लेते, आप के हर कौल को अपने लिए कौल फैसल नहीं जान लेते, उतनी देर तक ये मोमिन हो सकते नहीं। हम ये करते हैं कि चंद चीज़ों में तो दीन पर अमल करते हैं। दीन कुल समझना और कुल दीन पर अमल करना और दीन की सारी जहतों का ख्याल रखना, इबादात का भी, मुआमलात का भी, अखलाकियात का भी, हर चीज़ पर तवज्जो रखना, कुल दीन को समझना, ये मुसलमान के ईमान का तकाजा है। हमारा सारा कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्ता है। अगर हम अपने दीन से, ईमान से, अपने मामलात से नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक को माज़ अल्लाह निकाल दें तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। ये दुनिया सारी खाली हो जाए, अंधेर नगरी हो जाए। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम नामी इसमें गिरामी की बरकत से ही सितारों में रोशनी है, फूलों में खुशबू है और कायनात के सारे रंग हुजूर ही का सदका है। अब जाहिर है बंदा मोमिन जब ये समझ गया है कि सारा कुछ हुजूर की ज़ात है और सारा कुछ नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात से वाबस्ता है, तो अब उसे पता होना चाहिए ना कि हुजूर राज़ी कैसे होते हैं। उसे खबर होनी चाहिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की रज़ा किस बात में। सबसे पहले ये समझ लें कि हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। यानी हम चूँकि कुछ बातें बहुत ज़्यादा सुनते हैं तो उसका जायका नहीं महसूस करते। कभी हदीस के लफ्ज़ों पर गौर करें, फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। यानी कहते हैं ना आंखें ठंडी हो गई, तो हुजूर फरमाते हैं जब तू सजदा करता है ना मेरे उम्मती, जब तू नमाज पढ़ता है, रुकू क़याम सुजूद करता है, तो तेरे नबी की आंखें ठंडी होती। ये कितना बड़ा रिज़ा वाला काम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ना। और हुजूर का अपना नमाज के साथ रिश्ता ये था कि सूरज ग्रहण हुआ तो हुजूर ने नमाज की नीयत बांध ली, चांद ग्रहण हुआ तो नमाज पढ़ने लगे, तेज़ बारिशें तूफ़ान की सूरत में आई तो नमाज पढ़ी, बारिश नहीं होती तो नमाज पढ़ी। हत्ता के जंगों के मौके पर भी मेरे नबी पाक नमाज की कसरत फरमाते थे। हर मौके पर नमाज की तरफ तवज्जो। नमाज हुजूर की चाहत है, आंखों की ठंडक है। वो किस तरह को उम्मती है जो ये ना चाहेगा कि मेरे नबी की आंखें ठंडी हों। आप नमाज पढ़ें, नमाज में आप तवज्जो करें। दूसरा, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम राजी होते हैं जब कोई दीन पे चलता है, जब कोई दीन पे अमल करता है। मैंने चूंकि कुछ बातें अर्ज करनी है, ये मेरा उन्वान है, तो मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका पता है बस इशारा करके गुजरना है। हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब पता चला कि अबू जाल ने माज़अल्लाह हुजूर के सर अक़दस पर डंडा मारा है, तकलीफ़ दी है, तो जनाब अमीर हमज़ा ने भी जाके अबू जाल के सर पे डंडा मारा, सर फोड़ दिया। आके हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, क्या महबूब अलैहिस्सलाम मेरे प्यारे भतीजे राज़ी हो जाएं, मैंने बदला ले लिया है, अबू जाल का सर मैंने ज़्यादा फोड़ दिया है। तो हुजूर ने फरमाया चचा मैं अबू जाल का सर फोड़ने से तो खुश नहीं ना होता। तो ऐ महबूब आप कैसे खुश होते हैं? फरमाया आप मेरे दीन का कलमा पढ़ जाएं, मुसलमान हो जाएं, मैं खुश हो जाऊंगा। तो हम चीजों को समझते नहीं। दीन पर जब कोई बंदा आता है, दीन पे अमल करता है, हमारी तो तड़प होनी चाहिए ना। लेकिन ना हुजूर की ख्वाहिश है लोग मोमिन हो जाएं। वाशी हजरत अमीर हमजा का कातिल आके अर्ज करता है हुजूर अगर मैं कलमा पढ़ लूं तो माफी है। फरमाया आ सही, दीन कबूल कर, तेरे लिए भी माफी है। मेरे भाई जो दीन पे आए, दीन पर अमल करे, उससे हुजूर खुश होते हैं। झंडियां लगाना बड़ा काम है, ये कुमकुमे सजाना बड़ा काम है, नारे लगाना बड़ा काम है, इसमें बड़ी सआदत है। लेकिन समझ लेना कि ये तो हम फूल बूटे लगा रहे हैं दीन के काम में। जो बुनियाद है वो तो दीन कबूल करना है, जो असास है वो तो दीन पे अमल करना है। अब आप तीसरी बात सुने, हुजूर किस बात से राजी होते हैं? तवज्जो है आपकी मेरी बात पर?
ہمارے ہاں نا جب کسی کا والد فوت ہو جاتا ہے نا، جو بچہ یتیم ہو جاتا ہے، تھوڑے دنوں تک لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ رہتی ہیں. پتر میں تیرے ساتھ ہوں، فکر نہ کرنا. روز آتے ہیں، چوتھے دن آتے ہیں، میں جناب خادم ہوا، فکر نہ کرنا پتر میں حاضر ہوں. پھر جب 15-20 دن گزرتے ہیں تو پھر کہتے ہو نہیں بڑا کچھ چھوڑ کے گیا ان کا ابا. ایسے تھوڑی بات ہے، اس نے کمائی کی سنبھالے ہوئے پیسے ان لوگوں نے. پھر تھوڑے سے 6 ماہ گزر جاتے ہیں تو پھر کمزوریاں نظر آتی ہیں یتیموں میں. پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ نکمے بڑے ہیں، انہیں کام کرنا چاہیے، ہاتھ پھیلاتے ہیں، عادت پڑ گئی ہے. میں نے دیکھا ہے آہستہ آہستہ سخت ہو گئے. میں نے یتیموں کی یہ کیفیت دیکھی ہے کہ وہ اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اتنی آزمائش میں آ جاتے ہیں کہ وہ باقی سارے لوگوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں. کہاں گئے وہ کل جو کل والے دن آ کے کہہ رہے تھے مجھے بتاؤ میں روٹی پکاتا ہوں، 10ویں میں مجھے یاد کرنا بھول گیا انہیں سارا کچھ. وہ جس نگاہ سے اپنے بچے کو دیکھتے ہیں اس نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں. سخت گیر ہو جاتے ہیں وہ لوگ جب ان کے سروں سے سایہ اٹھتا ہے اور ان کے اپنے ان کے قریب نہیں جاتے. آؤ نا، یہ نبی پاک کو راضی کرنے والا کام ہے. میرے رسول پاک نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا. اگر کبھی آپ ان جملوں پہ غور کر لیں تو مزہ آ جائے. حضور نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، کفالت کرنے والا اس طرح جوڑ کے جنت میں جائیں گے جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. اتنا زیادہ حضور راضی ہیں، اتنا قرب ملے گا. 2 انگلیوں کی طرح جوڑ کے حضور کے ساتھ جنت میں جائے گا. وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تم نہ عشق شوئی کرو. چوتھا کام کیا ہے حضور کو راضی کرنے والا؟ سبق بھولتا نہیں جا رہا آپ کو. پہلا کیا بتایا ہے؟ اللہ تو ہم خوش رکھے 4-5 بندیاں نو یاد ہے ماشاءاللہ. نماز پہلا کام. دوسرا جی دین پہ عمل کرنا. تیسرا جی یتیم کے ساتھ. او ماشاءاللہ جی اتنی اچھی کلاس مل گئی ہے آپ کو تو سبق یاد ہو رہا ہے. اب چوتھی بات سنیں. آپ نے بڑا سنا ہے بیٹیوں کے بارے میں ہمارے رویے بڑے میٹھے ہیں، بڑے اچھے ہیں. بیٹی او جی تی آ گئی سی بوئے تھے، یہ ساری باتیں بڑی خیر کی، بڑی خیر کی. پر ناراض نہ ہونا. بیٹی کو نا پیار بھی دیتے ہیں، بیٹی کے نام پہ روتے بھی ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، پر بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے. اور یہ حصہ صرف کروڑ پتی آدمی کا تو نہیں بنتا. جس کا 5 مرلے کا مکان ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ بنتا ہے. چودھریوں پہ اعتراض کرنا، سیٹھوں نوابوں پہ اعتراض کرنا، جاگیرداروں پہ اعتراض کرنا، وہ جو حصہ نہیں دیا آپ نے دیا ہے. وہ میں نے جی شادی کر دی تھی بچی کی تو بچے کی نہیں کی، اس پہ نہیں پیسے لگے. میں نے جناب یہ حال کر دیا تھا کہ میں نے جناب وہ بچی کو نا جی جہیز اتنا دے دیا تو وہ بیٹے نے 3 دفعہ کام شروع کر کے جو ضائع کیا ہے کاروبار وہ نہیں نظر آیا. اور پھر اگر خدا نہ خواستہ باپ چلا جائے اور بھائی کے ذمے لگ جائیں تو میں نے دیکھا ہے کہ بھائی اتنا کام نہیں کرتے جتنی کہانیاں سناتے ہیں. تیرا فلاں بھی میں نے کیا، فلاں بھی میں نے کیا. بھئی تیری بہن تھی تو نہیں کرنا تھا. او یارو بیٹی کا پیار حضور اس سے راضی ہوتے ہیں، حضور راضی ہوتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے حصے میں 4 بیٹیاں آئیں یا 3 بیٹیاں آئیں یا 2 بیٹیاں آئیں، مختلف روایتوں میں لفظ ہے، یا فرمایا 1 بیٹی آئی تیاں لئی پردیس وے بابل تے پتراں لی جاگیراں، چپ رہنا تے منہ کچھ بھی نہ کہنا تیاں دیاں تقدیراں. بیٹی کا وہ مقام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے راضی ہوتے ہیں اس مقام پر توجہ کریں. آج بھی بیٹی ڈری ڈری سی سہمی سہمی سی گھر آتی ہے، سہمی سہمی. اور میں نے وہ والی بیٹیاں بھی دیکھی ہیں کہ شوہر کہہ رہا ہے کہ جا حصہ لے کے آ، تو وہ کہتی ہے میں حصہ مانگنے گئی تو میرا وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا. بھائی کہندا حصہ لے لے تے پرت پھر مرے دا منہ نہ ویکھی. اتنی مشکل میں بیٹی کو ڈال دیا. سنو نا حضور نے فرمایا جس کے ذمے 2 3 یا 1 بیٹی بھی آ گئی فرمایا اس کی صحیح پرورش کر کے عزت سے رخصت کر کے آ جائے. حضور فرماتے ہیں میں اس کا بازو تھام کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا.
میرے عزیز، آپ یہ وہ کام ہے جو ہمیں حضور کے قریب لے جائیں گے، یہ وہ کام ہے جو ہمیں نبی پاک کے پاس لے جائیں گے، حضور کی بارگاہ تک لے جائیں گے۔ پھر جو حضور سے پیار کرے، جو نبی کریم سے محبت کرے، محبوب فرماتے ہیں جس نے مجھ سے محبت کی نا، لیکن محبت نہ نیری ناروں والی نہ کرے، وہ اس کا عشق رسول صرف محفل والے دن ہی نہ ہو، جب دکان پہ بیٹھے پھر بھی عاشق رسول ہی ہو، جب وہ لین دین کرے تو پھر بھی عاشق رسول ہی ہو، جب وہ لڑائی کا وقت آئے تو اسے پتہ چلے کہ میں معمولی نہیں، میں عاشق رسول ہوں، میں نے بولنا بھی تمیز کے ساتھ ہے، میں چونکہ مجھے لوگ کہتے ہیں حضور سے محبت کرنے والا، تو اس کے رویوں سے بھی پتہ چلے کہ حضور کا پیارا ہے۔ لوگ نا، میں اپنے سنگیوں سے، پیر بھائیوں سے اکثر کہتا ہوں کہ گھر جا کے کوئی بندہ اپنے پیر صاحب کی بڑی تعریف کرے نا، تو پھر اپنی بیوی کو گالی دے، تو بیوی کہتی ہے دسیا تینوں پیر صاحب نے، تو جب آپ کے گھر والے یہ شکوہ کر رہے ہیں تو باہر والے نہیں کریں گے؟ آپ کا عملی انداز بھی تو ہو نا حضور سے محبت کا، عملی انداز، یعنی آپ کے لہجوں سے محبت ٹپکے، آپ کے انداز سے پیار ٹپکے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ مجھ سے پیار کرے گا نا، فَكَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہی ہوگا۔ محبت مصطفیٰ ایمان کی جان ہے۔ آگے بڑھیے، چھٹی بات، جو حضور کو راضی کرنا چاہے وہ درود پاک زیادہ پڑھے۔ یہ جو درود شریف ہے نا، جو لوگ کہتے ہیں نا میری طبیعت کڑوی کڑوی سی رہتی ہے، پتہ نہیں تلخ رہتا ہوں، دل نہیں لگتا، وہ دوائی بھی تو کھاتی ہیں نا پابندی کے ساتھ، بلڈ پریشر بھی تو چیک کرتے ہیں نا پابندی کے ساتھ، مشورہ دیتے ہیں نا ڈاکٹر کہ بلڈ پریشر چیک کرنا، چوتھے دن شوگر چیک کرنا، یہ ساری مصیبتیں بھی تو کرتے ہیں نا۔ تو جو کہتے ہیں نا پریشان رہتا ہوں، وہ کچھ دن نا پابندی سے درود شریف بھی پڑھ کے دیکھے۔ ادھر دیکھو میں کیا کہنے لگا ہوں، درود پاک پڑھنے والے بندے کے نا چاروں جانب رحمت ہی رحمت آ جاتی ہے۔ نہیں، مجھے پتہ ہے نا کہ آپ کی توجہ کس بات پہ ہے، آپ زیادہ توجہ کریں گے تو بات کا لطف زیادہ آئے گا۔ چاروں جانور، اچھا چلے میں چونکہ پیر صاحب ہوں، مولوی صاحب ہوں، کافی لوگ، میرا خیال ہے، میرا گمان ہے کہ کافی لوگ مجھے جانتے ہیں۔ گمان ہو جاتا ہے نا جب گاڑی کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں تو بندے کو بڑی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، حالانکہ ڈرنا ہی زیادہ بہتر ہے، ڈرنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر میں جب فیصلہ کرے تو رحمت والا فیصلہ کرے، اور اللہ ہماری پردہ پوشی کرے۔ یہ بندے کو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں نا۔ آپ کبھی پروٹوکول والے بندے دیکھیں نا، پروٹوکول والے، 2 گاڑیاں آگے 2 گاڑیاں پیچھے، اور ادھر بھی بندے بھاگ رہے ہیں ادھر بھی بندے بھاگ رہے ہیں۔ چلیں جو بھاگ رہے ہیں ان کا تو مجھے نہیں پتا، پر جو اندر بیٹھا اسے مزہ بڑا آتا ہے، وہ میری گڈی مگر پہ بج دیں۔ یہ مطلب، حالانکہ یہ مقام لطف لینے کا نہیں، یہ ڈرنے کا مقام ہے، یہ خوف کا مقام ہے۔